ایک ظالم بادشاہ نے اپنے ملک میں یہ اعلان کروایا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتائے جو میں نے سیکھی نہ ہو، میں اسے مالا مال کر دوں گا۔ مختلف عالم، حکیم، دانا بادشاہ کو علمی باتیں بتاتے رہے، لیکن بادشاہ مطمئن نہ ہوا۔ بالآخر ایک جنگل سے ضعیف بادشاہ کے محل میں آیا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، میں تمہیں زندگی کا راز بتانے والا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیا شرط؟ اس نے کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ دولت، نہ مال، نہ مرتبہ، بس میں لکھ کے دوں گا تو اپنے تاج میں چھپا لو۔ ان قریب ایک وقت آئے گا جب تمہارے ساتھ کچھ بھی نہ ہو، تم پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ، تب میرے اس تعویذ کو کھول کے پڑھنا، تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ بس بادشاہ نے شرط مان لی۔ اس بزرگ نے تحریر فرما دی۔ کچھ ہی وقت گزرا، ساتھ والے ملک نے بادشاہ کے ملک پہ حملہ کر دیا اور بادشاہ لڑتے لڑتے اپنی فوج سے جدا ہو گیا، آ کے غار میں چھپ گیا۔ باہر لوگوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ بادشاہ مر گیا، اب دوسرے ملک کا بادشاہ یہاں حکومت کرے گا۔ بادشاہ روتا رہا، پریشان ہو کے سوچتا رہا کہ کچھ ہی دن پہلے اس ملک کا بادشاہ تھا، ساری نعمتیں میرے قدموں میں تھیں، اور آج ایک روٹی کے لیے پریشان ہوں، کوئی مجھے پانی پلائے، کوئی مجھے کھانا کھلائے، کس سے کہوں؟ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کو اس بزرگ کی بات یاد آئی کہ اس نے کہا تھا کہ ان قریب ایک وقت آئے گا تم پریشان ہو جاؤ گے، پھر یہ میری تحریر پڑھنا۔ اس نے فوراً اس بزرگ کا تعویذ کھولا، اس میں یہ لکھا تھا کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ اس نے جیسے ہی پڑھا، غور و فکر میں بیٹھ گیا کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ سوچتے سوچتے اس کو خیال آیا کہ ہاں، میں بادشاہ تھا، میرا مرتبہ تھا، میرا مقام تھا، میری عزت تھی، وہ وقت گزر گیا، اور آج میں غریب ہوں، بے بس ہوں، بھوکا ہوں۔ اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اس تعویذ کو پھر سے بند کر کے اپنے پاس رکھا اور اللہ کا نام لے کے غار سے باہر نکلا، اپنی فوج کو جمع کرنے کی جستجو میں لگ گیا۔ بالآخر فوج کو پتا چلا کہ بادشاہ زندہ ہے، لوگ جمع ہونے لگے، حوصلہ بڑھا، ہمت بڑھی، پھر سے جنگ کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس بادشاہ نے جنگ فتح کر لی۔ پہلے وہ ایک ملک کا بادشاہ تھا، اب 2 ملکوں کا شہنشاہ بن کے اپنے تخت پہ بیٹھا۔ جیسے ہی بیٹھا، اللہ کا شکر کرنے لگا اور اللہ کی نعمتوں سے لطف لینے لگا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ امید مجھے اس بزرگ کے لکھے ہوئے لفظوں سے ملی تھی۔ اس نے پھر سے وہ تعویذ کھولا، اس میں یہی لکھا تھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ وہ رونے لگا اور سوچنے لگا، میں بادشاہ تھا، وہ وقت گزر گیا، میں فقیر بن گیا، وہ وقت بھی گزر گیا، آج پھر سے میں شہنشاہ بن گیا ہوں، یقیناً یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اگر رہ جائیں گے تو صرف میرے اعمال۔ اس کی آنکھیں ایسے کھل گئیں کہ اس نے اپنی دولت غریبوں، یتیموں اور مساکین میں تقسیم کر دی، اور خود ایک نیک انسان بن کر زندگی بسر کرنے لگا، زندگی بسر کرنے لگا، زندگی بسر کرنے لگا۔ انسان نے جو سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں پتھر پہنا وہ فیروزہ ہے، کیونکہ اس پتھر کو رحمت کا پتھر کہتے ہیں۔ اللہ کے کرم سے فیروزہ پتھر پہننے کے بعد انسان کا ہاتھ تنگ نہیں ہوتا اور وہ اللہ کی رحمت کے قریب رہتا ہے۔ تو ابھی ہماری ویب سائٹ مہربانی.com پہ آئیں اور یہ پتھر حاصل کریں۔ آپ اپنا لکی پتھر ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے اسٹور اور آئی فون ایپ اسٹور پہ موجود ہے ان سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے نمبر پہ کال کریں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔